السلام علیکم دوستو، دس از علی کمبو اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم جس چیز پہ بات کرنے کا میرا دل کیا آپ لوگوں کے ساتھ، تو وہ ایک ایسی باز گشت ہے جو آپ سن رہے ہیں سب لوگ، اینڈ دیٹ واز کہ کیا ہمارا ملک ڈیفالٹ کرنے والا ہے، کیا ہمارا ملک بینکرپٹ ہونے والا ہے۔ تو اس وقت آلموسٹ ہر شخص یہ ساری چیزیں سن بھی رہا ہے اور اس کے لیے پریشان بھی ہے۔ آلموسٹ ہر پاکستانی کی سیم کائنڈ آف فیلنگس ہیں۔ جس کو نہیں پتہ ہے وہ بندہ بلیسڈ ہے کہ وہ ظاہری بات نہیں پتہ تو نہیں پریشان ہو سکتا، لیکن جن کو یہ اس چیز کی انفارمیشن ہے تو وہ اپنے طور پہ پریشان ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ایسا سنیریو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کیا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی تو یہ چیزیں ہم کو پتہ ہونی چاہیے بینگ اے نارمل پاکستانی، اور دوسرا اس کے سلوشنز کیا کیا ہیں، یا ہمیں اس وقت کی ریمیڈیز کیا ہمیں اختیار کرنی چاہیے ان چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے، یا جو اس وقت کے حالات پیدا ہوں گے ان حالات کو ہم کس طریقے سے ٹیکل کریں گے۔ ان ساری چیزوں کو بھی ایک عام پاکستانی کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورتحال میں بھی اتنا ہی پریشان ہوں جتنا کہ ہر پاکستانی پریشان ہوگا۔ میں بھی اس کے بارے میں اتنا ہی اسٹڈی کر رہا ہوں جتنا کہ مائٹ بھی اور بھی لوگ کر رہے ہوں گے۔ تو اس سینیریو پہ میں کچھ چیزوں کے مطلب لیول باب پہ پہنچا ہوں، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، اور پاسبلی جو لوگ میرے اس ریویو کو دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وہ مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی میرے ساتھ شیئر کریں گے تھرو کمنٹس۔ تو پہلی چیز جناب آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ پاکستان مطلب ناٹ دا اونلی کنٹری جو یہ فیل کرنے جا رہا ہے یا جو یہ فیس کرنے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے لیٹسٹ سری لنکا کے بارے میں ہم دیکھ چکے، اس سے پہلے گریس کے بارے میں دیکھ چکے، ایکواڈور ایک کنٹری ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا دیکھ چکے، میکسیکو کا یہ چیز ہم دیکھ چکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امیریکاز ویری نیبرنگ کنٹری وینزویلا، اس کا ہم دیکھ چکے۔ ایران کا ہم مطلب مسلسل کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، جو کہ وہ نیکسٹ لیول پہ ہے۔ مین کہ ایک تو ہوتا ہے کہ بینکرپٹ ہونا، دوسرا پابندیاں عائد ہو جانا، ٹھیک ہے، وہ یہ چیزیں بھی فیس کر رہا ہے پچھلے کئی سالوں کے ساتھ۔ تو ڈیفینیٹلی ان کا امیون سسٹم ہم سے تھوڑا اسٹرانگ ہی ہو چکا ہے، بٹ ہم کیونکہ ابھی اس چیز کو فیس نہیں کیا تو اس لیے تھوڑے سے ہم پریشان اور تھوڑے زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی یہ پریشانی والے حالات تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ ریزن کہ آپ کو جس ملک کو بینکرپٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے امپورٹس میں ایشو ہوتے ہیں، ایکسپورٹس میں ایشو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اسپیشلی لائک پاکستان تو ہم تو ہیں ہی امپورٹ کنٹری، یعنی ہماری اگر امپورٹ ورسز ایکسپورٹ کو ہم ریشو دیکھیں تو وہ آلموسٹ ایسے ہی کہہ لیں کہ 90/10 ہوگی، کہ ہماری 90% جو ہے امپورٹس ہوں گی اور 10% ایکسپورٹس ہوں گی۔ تو اس حساب سے مطلب کنٹری ہی ہمارا امپورٹ کنٹری ہے، تو ہم کافی حد تک امپیکٹ ہوں گے۔ اس کے بعد اب دوسری چیز جو آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ یعنی ان سارے صورتحال کے ساتھ ہم نپٹیں گے کیسے۔ اسٹیٹ کو اپنے ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، اسٹیٹ اپنے طور پہ اس کو دیکھے گی کہ کیسے انہوں نے دیکھنا ہے، لیکن ایک عام پاکستانی پہ کیا کیا پرابلمز آ سکتی ہیں، جس میں پہلی پرابلم یعنی کہ کیا ہوگا کہ جب آپ ہمارا میجر، کیونکہ ہم آئل پروڈیوس نہیں کرتے تو آئل ہمارا سارا امپورٹ ہوتا ہے، تو ہمارا توانائی کا بحران آ سکتا ہے، جس میں گاڑیاں جو ہے وہ آپ کی رک سکتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا پہیہ جام ہو سکتا ہے، اور آپ کو مطلب لمبی لمبی لائنیں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں، جس کے اندر آپ کو ہو سکتا ہے کہ موٹر سائیکل والے کو کہا جائے کہ جی آپ کو صرف 1 لیٹر ملے گا،
ہو سکتا ہے گاڑی والے کو کہا جائے کہ جی آپ کو صرف 5 لیٹر ملے گا، ٹھیک ہے. سو اس طرح کا آپ کو فیس کر سکتے ہیں. پھر ہماری الیکٹریسٹی جو ہے وہ بھی بیسیکلی تھوڑی سی ڈپینڈنٹ ہے آئل بیسڈ، مطلب جب پچھلے بدقسمتی سے کہہ لیں تو ہمیں انرجی کا بحران بھی یعنی کہ الیکٹریسٹی فیلیئرز کا بھی ایشو ہمیں فیس کرنا پڑ سکتا ہے. کہ خیر اس میں تو ہمارا امین سسٹم کافی اسٹرانگ ہے کہ ہم بڑی بڑی لوڈ شیڈنگز ہم نے آلریڈی برداشت کی ہوئی ہیں، تو مائٹ بھی شاید ہم یہ بھی کر جائیں گے، لیکن یعنی یہ بھی ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے بعد انفلیشن کا جو ایک ہے کہ 40 to 50% آپ کی جو منی ویلیو ہے وہ ڈاؤن گریڈ ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کو فوڈ کے یعنی کہ کرائسس آ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ہے گندم کا، آپ کا مطلب کچھ چیزیں ایسی جو کہ فوڈ سے ریلیونٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ مطلب آپ کو چاہیے ہوتی ہیں ہر صورت میں، تو وہ بھی آپ کو اس کا کرائسس فیس کرنا پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جتنے بھی آپ کے انویسٹرز ہیں ان کنٹری آؤٹ آف کنٹری، ان سب کو ٹینشن پڑ جائے گی اپنے پیسے کی، اپنے بزنس کی. تو جو میکسیمم جو فورن انویسٹرز ہوں گے وہ اپنی کمپنیز کو یہاں سے بند کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے. اور جو لوکل انویسٹرز ہوں گے وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈاؤن سائزنگ کرنا شروع کر دیں گے، بہت سارے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیں گے. اس کے بعد گورنمنٹ بھی کچھ ایسے سٹیپس لے گی جو کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی عوام کے اوپر حاوی ہوں گے، جس میں کوئی ٹیکس کی ریشوز بڑھائی جا سکتی ہیں، جس میں آپ کا بینکنگ سیکٹر میں پڑا ہوا پیسہ جو ہے وہ ان کے گورنمنٹ کی یوٹیلائزیشن میں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. آپ نکال کے استعمال شاید نہ کر پائیں، یا آپ کو دیا نہ جائے، وہی آئل والا سچویشن ہو جائے کہ آپ لینے جائیں تو آپ سے کہا جائے کہ جی ابھی آپ کو 10,000 کے حساب سے مل سکتے ہیں، یا پر ڈے کی ریشو آپ کو صرف اتنی مل سکتی ہے، یعنی آپ کی لمیٹیشنز لگا دی جائیں آپ کو. تو مطلب یہ سارے سنیریو عوام کو برداشت کرنے پڑ سکتے ہیں ڈیورنگ ڈیفالٹ پروسیجر میں اگر ہم چلے جاتے ہیں تو. اور دوسری جو سب سے بڑی چیز جو ہم پہ انڈائریکٹ افیکٹ کرے گی وہ یہ کرے گی کہ گورنمنٹ کو کچھ اس طرح کے ڈیسیژنز لینے پڑیں گے کہ لائک کچھ ایئرپورٹس جو ہم نے آلریڈی پلج کیے ہوئے ہیں وہ ان کو دینے پڑ جائیں گے. ہمارا اللہ نہ کرے ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو کمپرومائز کرنا پڑ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارے انکم سورسز ہیں لائک ہماری پورٹس ہے، لائک مطلب ہمیں وہ کمپرومائز کرنی پڑ سکتی ہیں. تو یہ فیصلہ تو گورنمنٹ کرے گی، لیکن اس کا انڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ عوام پر ہی آئے گا، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں یہ ایک بہت بڑی پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے عوام کو. سو یہ آلموسٹ میں نے کسی حد تک آپ کے ساتھ سارے ایشوز جو ہے نا وہ شیئر کر لیے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ ایشوز آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. اب ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہے، کہ ہمیں اس کو کیسے اوورکم کیسے کرنا ہے. دیکھیں ڈفرینٹ قسم کے سلوشنز ہوتے ہیں جو اس دوران میں کیے جاتے ہیں. ایک سلوشن تو یہ ہے کہ جن کے پاس کوئی پیسہ ہے تو وہ اس کو گولڈ میں کنورٹ کر لیں، وہ اس کو چند اچھی کرنسیز میں کنورٹ کر لیں، لائک ڈالر میں، لائک پاؤنڈس میں، لائک یورو میں، جو بھی اچھی کرنسیز ہیں ان میں کنورٹ کر لیں. پراپرٹی کا میں اس لیے اس سینیریو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ پراپرٹی بیسیکلی آپ جب اگر پراپرٹی میں لگا کے رکھیں گے تو مسئلہ یہ بنے گا کہ آپ کی پراپرٹی کو ضرورت کے وقت خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا ایسے حالات میں. سو پراپرٹی کو میں تھرڈ آپشن پہ یا فورتھ آپشن پہ میں لے جاتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آپ کو اور کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو جتنی بھی میڈ ان پاکستان پروڈکٹس ہیں ان کو بائی کرنا چاہیے. لائک آپ ڈیلی بیسس پہ گھر کے اندر صابن ہے، سرف ہے، ٹھیک ہے، آپ بلیڈز ہیں، آپ مطلب اتنی چیزیں ہیں کہ جو بسکٹ ہیں، آپ کے چاکلیٹس ہیں، آپ کی مطلب اتنی چیزیں ہیں، جوسز ہیں،
یہ ساری چیزیں ہم جو بائی کر رہے ہیں تو ان کو میڈ ان پاکستان کمپنیز کا بائی کریں چاہیے، تاکہ آپ کا پیسہ ود ان کنٹری ہی موو کرے، یعنی ایک سروائیول والی آپشن چلتی رہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو وہ اپنے آپ کو سولر سلوشنز کے اوپر بھی کنورٹ کر لے، ٹھیک ہے، اپنے گھروں کو، اپنے جو بھی ان کے بزنسز یا جو بھی جس میں اس میں کوئی سولر ڈپینڈنسی بڑھا لیں اپنی، ٹھیک ہے، تاکہ اگر کہیں پاور فیلئر والا سنیریو آتا ہے تو آپ اس کو مینٹین کر سکیں۔ اس کے بعد گاڑیوں میں یا بائکس میں آپ الیکٹرک سلوشنز پہ چلے جائیں یا ہائبرڈ سلوشنز پہ چلے جائیں، تاکہ آپ اس کو بھی کسی حد تک مینیج کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ آپ چاہے شہروں میں رہ رہے ہیں چاہے دیہاتوں میں رہ رہے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی سلوشن، یعنی آپ کا اگر گارڈن ہے، ٹھیک ہے، ایک مرلے کا بھی گارڈن ہے، تو اس کے اندر آپ رادر دین گھاس یا پھول لگانے کے بجائے آپ وہاں پہ سبزیاں گرو کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اور کوئی مطلب کوئی مرغیوں کا یا کچھ ایسا، مطلب جو آپ فوڈ کو کسی لیول تک اوور کم کرنے کے لیے یہ چھوٹا آپ یہ کر سکتے ہیں۔ یا اگر کچھ بھی آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو چھوٹے سے چھوٹا گھر بھی 3 مرلے کا ہوتا ہے، تو اس کے 3 مرلے کی جو چھت ہے اس کو اویل کر لیں، اس چھت کے اوپر کچھ ایسا کرنا شروع کر دیں کہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر گرو کرنا شروع کر دیں۔ یعنی آپ کو ایسی صورتحال میں سیلف سفیشینٹ ہونا پڑے گا۔ جتنے آپ سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے تو اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اتنا مطلب آپ کے سروائیول کے چانسز اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اور تھوڑا سا اپنے آپ کو آپ کیا کہنا چاہیے کہ مینٹلی بھی پریپیئر کر لیں کہ اگر ایسی صورتحال آتی ہے تو اس صورت میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا پرابلمز آ سکتی ہیں، تو ہم ایسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو ریڈی، اپنے آپ کو پریپیئر کرنا شروع کر لیں پہلے سے، ٹھیک ہے۔ چانسز کافی حد تک ہیں، لیکن اگین اللہ نے اگر اس کو 75 سالوں سے بچایا ہوا ہے ان ساری سچویشن سے، تو ہوپ فلی اللہ آگے بھی ہمیں اس سے بچا کے رکھیں گے، لیکن پھر بھی ہم کو پریپیئر رہنا بہت ضروری ہے۔ میں نے اپنی طرف سے کافی ساری چیزیں کور کرنے کی کوشش کی ہیں اور ہوپ فلی وہ آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوں گی، لیکن ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوں جو میں کور نہیں کر پایا ہوں گا، یا کچھ آئیڈیاز ایسے ہوں جو میں نہیں کر پایا ہوں گا، تو وہ آپ مجھے کمنٹس میں آپ بتا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ اتنی لمبی بات میری سننے کا۔ باقی آپ نے میرے ساتھ ساتھ سفر کو بھی انجوائے کیا، ٹھیک ہے، تو تھینک یو ویری مچ۔ ملتے ہیں اگین ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ تو مین ٹائم ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کرتے رہا کیجیے، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت حوصلہ ملتا رہتا ہے، رائٹ؟ تو تھینک یو ویری مچ، گڈ بائے۔